ومأواه مرجعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما خلق من شيء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين بالیقین مسلمان مرد والمسلمات اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات فرمانبردار مرد اور فرمان بردار عورتیں والصادقین والصادقات راست باز مرد اور راست باز عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات والخاشعین اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثیراً بہت زیادہ والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. اعد مہیا کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لهم ان سب کے لیے مغفرت واجرا عظیما اور اجر عظیم. گزشتہ جمعوں میں
میں نے مسلمان کی صفت بتائی تھی، مسلمان کون ہوتا ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی پیش کی تھی۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے ظاہری اعمال پر کاربند ہو، اللہ رسول کا فرمان بردار ہو، مطیع ہو، یوں کہہ لو کہ وہ سراپا تسلیم خم ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ جمعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے۔ ایمان لانے والوں میں مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ مسلم اور مومن کا فرق کیا ہے؟ مسلمان ظاہری اعمال کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے، مومن دل سے اعتقاد رکھے ہوتا ہے۔ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ جہاں اسلام پر کاربند ہے، وہاں اللہ رسول کی تعلیمات پر پورا اعتقاد رکھتا ہے، شر منہ اس کے دل میں گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے ہٹ جائے، موڑ دیا جائے یا اس کا رخ پھر جائے۔ گزشتہ جمعہ ایک بات میں نے عرض کی تھی، یہ آیت کریمہ اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، خانوادہ نبوت کے لیے ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے شامل ہیں۔ قرآن کا دستور بات کرنے کا ہمیشہ یہ رہا، مرد کا ذکر کر دیا، بات سمجھا دی، عورتیں ذمہ میں خود بخود آ گئی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کا انداز ہی بدل دیا کہ مرد کا ذکر الگ سے ہے، عورت کا ذکر الگ سے ہے۔ تو گویا بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ مومن کی کچھ صفات 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں بیان ہوئی، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ وہ کیا صفات ہیں؟ اگر ان صفات کی طرف جاؤں گا میرا مضمون رہے گا، آپ خود ہی 18ویں پارے کے پہلے رکوع کا مطالعہ کر لیں۔ ایک بات جاندار جو تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اعتقاد اسلامی بھی اپنائے ہوئے ہو اور اس کے دل میں خلش بھی کچھ نہ ہو، یا یوں کہہ لو اس کا دل اور اس کے ظاہری اعمال یکساں ہوں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں۔ قانتین اور قانتات یہ گویا کہ اللہ کے دین پر ایسی استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، اطاعت میں ایسے پختہ ہیں کہ ہر حال میں سچے ہیں
اور ہر حال میں اپنی عبادات اور اللہ کی اطاعت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف ہے۔ دوسرے معنوں میں یوں کہہ لو، قانتین قانتات وہ مرد و زن ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اطاعت میں لگے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج دل چاہا 10 نمازیں پڑھ لی، تہجد میں بھی اٹھ گیا، اشراق بھی پڑھ لی، پھر چاشت بھی پڑھ لی، پھر ظہر آئی وہ بھی پڑھ لی، عصر آئی وہ بھی پڑھ لی، مغرب آئی وہ بھی پڑھ لی، اس کے ساتھ کے نوافل ابابین کے وہ بھی ادا کر لیے، پھر عشاء آ گئی، عشاء کی پہلی سنتیں بھی پڑھ لی، بعد والی سنتیں بھی پڑھ لی، پھر وطروں میں بھی مصروف ہو گیا، اور ایک ہفتے کی پھر چھٹی کر لی۔ اچھا دیکھ لیں گے پڑھی جو تھی، یہ لوگ قانتین قانتات میں داخل نہیں۔ قانتین قانتات میں وہ لوگ داخل ہیں، وہ مرد و زن داخل ہیں جن کے عمل کا حال یہ ہے، کر رہے ہیں پھر ہمیشہ کر رہے ہیں، سردی آئے یا گرمی جائے، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا زپیدہ، کوئی مر جائے یا پیدا ہو جائے، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، ہر حال میں اطاعت ہی اطاعت ہے۔ والصادقین والصادقات، راست باز یعنی سچے لوگ، والصادقات اور سچی عورتیں، یہ نہ جب ضرورت پیش آئی جھوٹ بول لیا، اب جب ضرورت پیش نہ آئی پھر سچ بولنے لگے۔ اپنے دوست کے لیے سچ بھی بول دیا اور دشمن کے لیے جھوٹ بھی حق سمجھا کہ یہ میرا حق نمک ہے جو کل تک اس کے ساتھ کھایا۔ کیوں؟ دشمن کی تعریف ہی یہ ہے جو کل دوست تھا آج دشمن ہے، ورنہ دشمن کی یہ تعریف ہی نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا وہ دشمن ہے، یوں نہیں ہوتا۔ پہلے محبت ہوتی ہے، پھر محبت کی جگہ پر دشمنی رونما ہو جاتی ہے، محبت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور دشمنی قائم ہو جاتی ہے، پھر کسی کی قسمت میں ہو تعلقات جڑ جاتے ہیں مگر رخ پھر وہ نہیں رہتے۔ کیوں؟ کہا اتنا کچھ جا چکا ہوتا، بتایا اتنا کچھ جا چکا ہوتا کہ پھر دوبارہ سے رخ سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ ہے جھوٹ، یہ ہے برکت جھوٹ کی۔ اب دوبارہ جب کبھی اکٹھا ہونے کا موقع بھی آیا پھر بھی نظریں نیچی، تو نے پہلے سچ بولا ہوتا، آج نظریں نیچی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ صادقین صادقات وہ لوگ ہیں جن مردوں کا کام ہی راست بازی ہے، ان کی سمت ہی سیدھی ہے، دشمن ہو یا دوست، اپنا ہو یا بیگانہ، اس نے بات سیدھی کہنی، بس بات ختم ہے، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ راست بازی اور راست باز مرد، ان کا حال ہمیشہ سچ ہی کا ہوتا، ان کا جھوٹ کا حال نہیں ہوتا۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کرنے والے مرد ہر حال میں صبر کرتے ہیں، یہ نہ کہ مر گیا تو کپڑے پھاڑ لیے، کوئی آ گیا خوشی کی انتہا کر دی، اس کو صبر نہیں کرتے۔ صابر کہتے ہیں جو پس رہا ہو، جو حالات نے اپنی چکی کے پاٹ میں دے کر پیس دیا ہو، اور پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ یوں ہو کہ یا اللہ جیسی آپ کی مرضی، جو آپ چاہیں، جو آپ کریں مجھے منظور۔
سے ہم نے سنا پرانے دور میں یسر القرآن کے پیچھے ایک دعا ہوتی تھی، اللہم نسألک علما نافعا، اس کے آگے چل کر آتا تھا صبرن جمیلا کاملا۔ ایک بچے نے مجھے سنایا، میں نے مولوی صاحب یہ بچے کو اپنے کیوں یاد کروا دیا، یہ کیوں یاد کروایا؟ کہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کو خود نہیں پتا تھا، کسی عالم سے پوچھ رہی ہوتا صبرن جمیلا کاملا کیا ہوتا، آپ کو پتا؟ اگر نہیں، میں نے کہا سارے مرے پڑے ہوں پر یہ کچھ نہ کرے۔ سارے گھر کے جی مرے پڑے ہوں، یہ ہے صبر جمیل۔ اور یہ کوئی جزا فضا نہ کر رہا ہو، مجسمہ بنا کھڑا ہو جیسے تیری مرضی۔ میں نے کہا ایسی دعائیں نہیں یاد کروایا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ آج ہی سے یہ دعا یاد کر لے، یا اللہ کل مجھے مصیبت میں مبتلا کر اور پھر میں صبر کامل کروں اور صبر جمیل ہوں۔ میں نے کہا ببال پہلے مانگنے کی ضرورت آ جائے، پھر جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ آپ پہلے کیوں سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگ لے؟ تو مصیبت تو ابھی آئی نہیں، یہ کلمات آپ نے ابھی سے سکھانا شروع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عرض یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر کچھ لا، پھر صبر جمیل اور کامل میرے اندر پیدا کر۔ تو ایسے کلمات سکھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو صابرین و صابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر بڑا مشکل ہے، مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی صبر بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اہل بیت کا ذکر ہے ان آیات میں، جیسے کہ مفسرین نے لکھا ازواج مطہرات اور اہل بیت اس سے مراد ہے، تو پھر صبر کرنے کا جو حال اہل بیت نے دکھایا ہے اس کی مثال شاید تاریخ میں کہیں موجود ہو۔ وہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں ہم آپ کو سنا چکے، اس کے اعادے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں۔ خاشع کا معنی ہے جو نماز کی نیت باندھے یا ذکر کرنے لگے، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اندر کوٹھڑی میں بند ہو، بازار میں پھر رہا ہو، جنگل میں پھر رہا ہو، اس کا جب دھیان اللہ کی طرف جائے بس کام جائے، اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ لیکن قرآن نے یہ مزاج نماز میں بھی مانگا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ خشوع و خضوع نماز میں بھی آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ صرف نماز میں آتا ہے بازار میں نہیں آتا نا۔ جب اللہ کا دھیان کسی کو حاصل ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا تعلق کسی کو نصیب ہو گیا، حضرات اہل بیت و صحابہ کا مزاج کسی کے اندر داخل ہو گیا، یا ان کی کوئی برکات ان کے اندر داخل ہو گئی، خود بخود خشوع و خضوع اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اور کیا ہے وہ؟ وجود اس کا کام رہا ہوتا ہے، اندر سے دل اس کا لرز رہا ہوتا ہے، گویا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کی کیفیت حدیث نے یہ بیان کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ وإن لم یراک۔ ایک تصور تو یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تجھ میں بیدار نہیں ہو سکا پھر کم از کم اتنا تو کر لے کہ اللہ ہی مجھے دیکھ رہے۔ جب یہ دھیان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دھیان از خود پیدا نہیں ہوتا، اس لیے سالکین کو جب وہ مرید ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بھائی پیر کا تصور بھی کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا۔